جلتے خیمے بکھرے لاشیں دے رہے ہیں لاشیں دہائی جل گئے خیمے چھن گئی چادر مار گئے سب بھائی خیموں کا پہنا دیتی ہے زینب اور تنہائی شام غریب آئی شام غریب آئی شام غریب آئی آگ لیے جب آ گیا لشکر چھین دی چادر پھونک دیا گھر جلنے لگا بیمار کا بستر اس میں غشی ہے چھائی آگ کو شعلوں سے اٹھا کر پشت پہ زینب لائی شام غریب آئی شام غریب آئی شام غریب آئی بچوں کو زینب نے جو دیکھا ان میں نہیں تھی بالی سکینہ گھبرا گئے غازی کو صلا دی روک بہن چلائی پاس تمہارے بالی سکینہ آئی ہے کیا بھائی شام غریب آئی شام غریب آئی شام غریب آئی اجڑا گھر ہے اس کے حوالے ایک زینب کس کو سنبھالے سہم بچے اجڑی مائیں ہر بیوی گھبرائی زینب نے سادات کو دیکھا نام علی دہرائی شام غریب آئی شام غریب آئی شام غریب آئی کون بڑھائے جانب خیمہ غیظ میں زینب نے للکارا آنے والے لوٹ جا واپس دیتی ہوں میں دہائی اب کیا لوٹنے آیا ہے تو لٹ گئی ساری کمائی شام غریب آئی شام غریب آئی شام غریب آئی
الٹی نقاب پر بولے حیدر بابا علی ہوں میں میری دکھ کر لگ جا گلے جی کھول کے بولے تو ہے غموں کی ستائی پھر اتنا روئی زینب خود کو روک نہ پائی شام غریب آئی شام غریب آئی شام غریب آئی ایسا تھا پر درد وہ منظر کیسے کہے فرحان اور مظہر بولی زینب باپ سے رو کر دیکھو ذرا تنہائی میں زندہ لاش ہوں بابا مجھ کو موت نہ آئی شام غریب آئی شام غریب آئی شام غریب آئی شکریہ در حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے در حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے جی ہاں دوستو شہر گلستان بنگلور میں ایک بار پھر حضرت امام حسین کے پرچم تلے اتحاد و اتفاق کا منظر مذہبی رواداری کا منظر بھائی چارے کا منظر ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی کا منظر تو دوستو یہاں پر آپ 32ویں سالانہ حسین ڈے کنونشن کا خوبصورت و خوشنما منظر دیکھ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ موجودہ سیاسی سماجی حالات میں یہ وہ منظر ہے جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں دل مچلتے ہیں اور امید قائم ہوتی ہے کہ انصاف انسانیت حق پرستی زندہ ہے بس انہیں مضبوط کرنے انہیں طاقتور کرنے کی ضرورت ہے امن و اتحاد کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے لہٰذا اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے شہر بنگلور کی مشہور سماجی تعلیمی سیاسی شخصیت آغا سلطان ہر سال یوم حسین کا اہتمام کرتے ہوئے آ رہے ہیں 18 اگست 2024 بروز اتوار بنگلور کے ہوسور روڈ پر موجود شیعہ آرام گاہ میں حسین ڈے کنونشن کا عظیم الشان انعقاد عمل میں آیا اس کنونشن کا مقصد 1400 سال قبل کربلا کی سرزمین پر پیش آئی نواز رسول حضرت امام حسین کی عظیم شہادت عظیم قربانی کو سمجھنا مقصد حضرت امام حسین تعلیمات حضرت امام حسین کی روشنی میں موجودہ مسائل کا حل کیا ہو سکتا ہے باطل طاقتوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے موجودہ دور کی یزیدی قوتوں کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ حسینیت جس کا مطلب انسانیت ہے اس بنیاد پر حق و انصاف پر مبنی سماج جسٹس پر مبنی معاشرہ امن و اتحاد پر مشتمل سوسائٹی قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے 32ویں حسین ڈے کنونشن سے ہندو مسلم سکھ عیسائی مذہب کے اعلیٰ رہنماؤں نے خطاب کیا ایک جانب مذہبی رہنماؤں تو دوسری طرف سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی حضرت امام حسین کی تعلیمات کی روشنی میں امن و اتحاد کا پیغام دیا ننھی فنکارہ خنک جوشی نے نوحہ پڑھتے ہوئے اس پوری مجلس کو اشک بار کیا ممبئی سے آئے مشہور فلم اداکار فیروز خان جنہوں نے مہابھارت میں ارجن کا کردار ادا کیا تھا آپ نے بھی حسینی ہونے کا
ثبوت پیش کرتے ہوئے قیمتی باتیں کہیں۔ جموں و کشمیر لداخ سے آئے لوک سبھا کے نئے ممبرز سید آغا روح اللہ اور محمد حنیفہ جان نے انتہائی علمی گفتگو کرتے ہوئے مؤثر طریقے سے مقصد حضرت امام حسین کو بیان کیا۔ اتر پردیش سے آئے معروف عالم دین مولانا توقیر رضا خان نے شیعہ بھائیوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ حضرت امام حسین کی شخصیت کو ہر طبقے، ہر مذہب، ہر مسلک، ہر مکتب فکر کے لیے عام کریں، اجارہ داری کے ماحول کو ختم کریں۔ مدھیہ پردیش سے آئے بابا نام دیو داس تیاگی جو کمپیوٹر بابا کے نام سے مشہور ہیں، آپ نے کہا کہ حضرت امام حسین نے صرف اور صرف انسانیت کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ اس موقع پر عیسائی مذہب کے رہنما فادر ڈنزل لوبو اور سکھ مذہب کے رہنما گرو گیانی بھوٹا سنگھ نے کربلا کی روشنی میں اپنے زرعی خیالات پیش کیے۔ دوستو، اس پورے اجلاس میں ڈاکٹر صوفی راج جین کا خطاب توجہ کا مرکز رہا۔ صوفی راج جین نے کہا کہ وہ ناستک تھے، کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو وہ ناستک سے حسینی بن گئے۔ اس اہم اجلاس سے MLC نصیر احمد، AICC کے سیکریٹری منصور علی خان، جموں و کشمیر کے نیشنل کانفرنس کے ترجمان تنویر صادق، مہاراشٹرا کی شیو سینا پارٹی کے ترجمان سنجے گپتا نے بھی خطاب کیا۔ کرناٹک میڈیا اکیڈمی کی چیئرپرسن عائشہ خانم، نئی دہلی سے آئے نوجوان جرنلسٹ سوربھ کمار شکلا، سید علی عباس نقوی کے بھی خیالات کافی اہم تھے۔ اس اجلاس کا آغاز کربلا سے آئے روضہ حضرت امام حسین کے نمائندے ڈاکٹر سید سعد الدین ہاشم مہدی البنا کے عربی خطاب سے ہوا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مولانا پروفیسر ڈاکٹر رضا عباس نے اس یادگار اجلاس کی صدارت کی، جبکہ معروف صحافی شکیل حسن شمسی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اجلاس کے منتظم آغا سلطان کے فرزندگان ڈاکٹر زکریا عباس اور رضی عباس نے 32ویں حسین ڈے میں شامل ہونے والے سبھی افراد کا شکریہ ادا کیا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔